لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم صل على محمد وآل محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين المرحومين المنتجبين المنتخبين لا سيما حجة الله على رأسه إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بضعة مني صلوات صل على محمد وآل محمد. سے اس حدیث سے کلمہ کی صحیح گفتگو ہو رہی ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے شہزادی کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور یہ شہزادی کی عظمت، شہزادی کی عزت ذہن انسانی تک انسان وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا. ذہن انسانی، فکر انسانی، دائرے فکر انسانی وہاں تک آواز بھی نہیں کر سکتا ہے. بس جتنا ان کی سیرت کو ہم درد کر لیں وہی ہمارے لیے کافی ہے. اور انسان اہل بیت کی سیرت کو جہاں تک درد پا کر لیتا ہے، صلوات بھائی محمد جہاں تک اہل بیت، اس لیے کہ اہل بیت مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتے اور نہ ہی مکمل معرفت مانگی ہے کسی سے. بس یہ ہے کہ کوشش انسان اس بارگاہ کی طرف ضرور کرے، کیونکہ اہل بیت کو اگر کچھ سمجھ میں لوگ آنے لگے کہ اہل بیت کا کوئی عمل کسی کے ذہن میں اگر یا ان کا کوئی کردار دھیرے دھیرے اگر لوگوں کے ذہن میں پہنچنے لگے تو یہ صرف اہل بیت کو سمجھنا نہیں ہے بلکہ ان کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ جاتے ہیں. اور جب انسان خدا تک پہنچنے لگے تو یہی اہل بیت چلتے ہیں. اس کو اور بدل دیجیے آواز میں ایک اور سوال پڑے محمد وآل محمد. کچھ حد تک تو پھر انسان دھیرے دھیرے جس منزل کے لیے بنایا گیا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، انسان اس مقصد اور اس منزل کی طرف چل پڑتا ہے. کیونکہ کائنات میں واحد ذریعہ اہل بیت ہی ہیں جن کی سیرت، جن کے کردار کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے اپنی معراج کی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے. اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو انسان کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، مقصد حیات تک نہیں پہنچ سکتا. ممکن ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کو چھوڑنے کے بعد کوئی مقصد حیات تک پہنچ سکے. اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صل على محمد وآل محمد. کائنات کی وہ واحد خاتون ایسی ہے کہ جو اپنے دور کے اور اپنے دور کے بعد
عزت ان کا احترام ہے۔ نبی کی بیٹی ہیں، اس لیے نبی کی بیٹی کی جو عزت ہونی چاہیے وہ عزت دی تھی۔ لیکن یہ یاد رکھیں دنیا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے محبان اہل بیت کبھی کسی کو عزت اس کی رشتہ داری کی بنا پہ نہیں دیتے۔ کبھی بھی ہم نے رشتہ داری کی بنا پر عزت نہیں دی۔ اگر نوح کی بیوی غلط ہے تو ہم نے نوح کی بیوی کو بھی غلط کہا۔ اگر نبی کے ساتھ رہنے والے افراد غلط ہیں تو ہم نے بھلے ہی سے رشتہ داری ہو ہم نے اسے غلط کہا۔ لیکن اگر کسی کا عمل بہت بہتر ہو، بھلے ہی وہ دشمن کی آغوش میں پل کے پڑا ہوا ہو، اور اس کا عمل جب سامنے آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی اظہار عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جیسا بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جب تخت یزید پر اس کا بیٹا آیا اور اس نے اس تخت کو مار کر داد یہ بتایا کہ جو حق جس کا ہے اسے ملنا چاہیے، یہ ہمارا حق نہیں ہے، تو آج ہماری کتابوں میں جبکہ یزید کا بیٹا ہے لیکن رضی اللہ ہے، جبکہ یزید کا بیٹا ہے لیکن رضی اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اہل بیت کے حق کو حق سمجھا، اسے اپنا حق نہیں سمجھا۔ تو یہاں ہمارے یہاں رشتہ داریوں کی بنا پر کسی سے کوئی الفت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے عمل کی بنا پر محبت ہے، اس کے کردار کی بنا پر محبت ہے، اس کے منصب کے اعتبار سے محبت ہے۔ ہم شہزادی فاطمہ زہرا کا اس لیے احترام نہیں کرتے کہ وہ نبی کی بیٹی ہے، ہم اس لیے احترام کرتے ہیں کہ وہ لائق احترام ہے، وہ لائق احترام ہے۔ اس لیے کہ اگر بیٹی اور باپ کا صرف رشتہ رہا ہوتا تو نہ خاتم المرسلین سے پہلے نہ خاتم المرسلین کے بعد کسی حجت نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ ایک باپ ایک بیٹی کے احترام کے لیے اٹھے، اور اگر باپ اور بیٹی کے سبب سے احترام کیا گیا ہوتا تو کائنات اسے سنت پیغمبر لکھ دیتی، لیکن سنت پیغمبر کا نہ لکھنا بعد پیغمبر کی سنت مسواک کی صورت میں آئی، خوشبو کی صورت میں آئی، کنگھی کی صورت میں آئی، زلفوں کی صورت میں آئی، آبا کی صورت میں آئی، قبا کی صورت میں آئی، یہ چھوٹی چھوٹی یہ سنتیں آخر امت مسلمہ نے اپنی تاریخ میں لکھ دیا۔ تو جب اتنی بڑی سنت اگر سنت ہوتی تو پھر مورخ نے کیوں نہیں لکھا کہ رسول اپنی بیٹی کا احترام کرتے تھے، اس لیے بعد رسول کائنات کے ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنی بیٹی کا احترام کرے، لیکن مورخ نے لکھا احترام تو تھا لیکن یہ سنت نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا پیغمبر یعنی یوں کہوں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کا احترام نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک صاحب منصب کا احترام کر رہا تھا۔ صلوات لیکن نہیں، یہ پیغمبر نے بتایا یہ صاحب منصب ہے، یہ وہ منصب مستقل کی مالک ہے کہ جس کے لیے خاتم الانبیاء پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ احترام کرے۔ اب پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے آپ کہ جب جناب زہرا داخل ہوتی تھی، جب کبھی جناب زہرا مسجد میں پیغمبر خطاب کر خطبہ دے رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں اپنے اصحاب سے، باتیں کر رہے ہیں، دین کے احکام پہنچا رہے ہیں، اور ادھر لوگ دیکھتے تھے کہ جناب ختمی مرتبہ تو اپنی مسلک چھوڑ کر کھڑے ہو جائے کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی کا احترام۔ ایک چیز اور، میں نے اس گجرات میں جب تھا تو میں نے دیکھا روایت سے ایام فاطمیہ کے میں نے پڑھنا تھا، اور روایت سے گزری ہماری نگاہوں سے، اور میرے نزدیک بہرحال وہ روایت مستند بھی ہے کیونکہ اس کے بارے میں تلاش بھی کیا کہ پیغمبر اکرم جب کبھی کھڑے ہوتے تھے احترام کے لیے اور شہزادی جب داخل ہوتی تھی تو کیا
مسجد دور نہیں تھا بلکہ دروازہ ہی مسجد میں کھلتا تھا. اتنی باز خاتون ہے جس کا گھر ہم اور آپ کے لیے آپ دیکھیے دروازہ مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر کا دروازہ مسجد کی جانب سے کھل کے باہر جانے کا راستہ ہو تو یقین مانیے اس کے ساتھ بڑی پریشانیاں ہیں. اور صاحب ہے کچھ لیجیے مسجد مرد کے لیے بھی مشکلات ہیں عورت کے لیے بھی مشکلات ہیں. مثلا کسی نجاست میں اگر مرد ہے تو مسجد اجازت نہیں دیتی قدر رکھو. عورت اگر کسی نجاست میں ہے تو مسجد اجازت نہیں دیتی کہ قدر رکھو. لیکن یہ کتنی طیب و طاہر ذوات مقدسات تھی کہ پروردگار نے حکم دے کر ہر دروازے کو بند کروایا لیکن آواز آئی کہ وہ زہرا کا دروازہ بند نہ ہونے پائے. اس لیے کہ یہ مقدسات طاہرات بہرحال. تو روایت یہ کہتی ہے جو میرے نزدیک گزری روایت یہ گزری ہے کہ جب سیدہ داخل ہوتی تھی داخلے کے وقت کوئی صحابی ان کے وجود مقدس کو دیکھ نہیں سکتا تھا. جب داخل ہوتی تھی کوئی صحابی ان کے وجود مقدس ان کے داخلے کو ان کے قدم کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. پتہ کیسے چلتا تھا کہ شہزادی آ گئی ہے؟ پتہ تب چلتا تھا جب پیغمبر اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے. شہزادی جب بیٹھتی تھی تب دنیا جانتے تھے کہ پیغمبر اکرم کا کھڑا ہونا پیغمبر اکرم کا احترام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نور داخل ہوا ہے جو مسند پیغمبر میں موجود ہے. اب ایک واقعے کی طرف آپ کو میں لے چلتا ہوں. بڑا مشہور واقعہ ہے. پیغمبر مسجد میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ حضرت علی کے ساتھ آئے. کون لوگ تھے؟ مسلمان نصارے نجران تھے. کہاں آئے؟ ختم مرتبہ کے پاس. کس لیے آئے؟ کچھ باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک نبوت کا اعلان کرنا ہے میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا یہ ایسا نہیں کہ حضرت علی کے ساتھ ہی لوگ آنا چاہتے تھے. پہلے تو انہوں نے ٹرائی کیا اپنے اعتبار سے. پیغمبر کو دنیا دار حاکم سمجھتے ہوئے اسی اعتبار سے بہترین لباس میں سونے چاندی کے گہنے پہنے ہوئے یہ لوگ چاہتے تھے کہ پیغمبر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر نے پھر لیتے ہم نہیں ملنا چاہتے. صحابیوں سے کہا بھائی میں تمہارے نبی سے ملنے آیا تمہارا نبی ایک دم سے ملنا نہیں چاہتا. اچھا اگر نبی ملنا نہیں چاہتے ہیں تو ایک طریقہ ہے جس سے ہمارا نبی تم سے ملاقات کرے. وہ کون سا طریقہ؟ علی کے پاس جاؤ. وہ تمہیں بتائیں گے کہ نبی کیوں نہیں ملنا چاہتا ہے. دنیا کو صحابیت نے خود بتا دیا کہ اگر نبوت تک پہنچنا ہے تو علی کے در تک آنا ہوگا. ان کے بغیر تمہیں نبی نہیں ملنے والا ہے. اب جب آئے تو آئے متقیان کے پاس کیونکہ مزاج نبوت کو علی سے کہہ کر کون جانے گا. آئے کہا کہ ہم تمہارے نبی سے ملنا چاہتے ہیں لیکن نبی تمہارے ان سے ملاقات ہی نہیں چاہتے. تو انہوں نے کہا یہ زرد برق لباس پہن کے آئے اسے ادھر کیا. یہ جو سونے چاندی کے گہنے لاد کے آئے اسے اتار کے آئے. ہمارا نبی اس تمام چیزوں کو پسند نہیں کرتا. سارے لباس میں آؤ پھر ہمارا نبی ملاقات کرے گا. اور اسی انداز میں گفتگو شروع ہوئی. اس لیے آئے ہو؟ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان کیا. ہاں ہم نے نبوت کا اعلان کیا ہے. آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر اکرم نے کہا عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں. انہیں نبوت عطا کی گئی اللہ کے بندے. انہوں نے کہا نہیں ہمارے عقیدے میں تو اللہ کے بیٹے اور اللہ ہے وہ ابن اللہ ہے. جناب ختم مطلب نے سمجھا کہ نہیں وہ اللہ کے بندے. قرآن کہتا ہے اللہ نہیں ہو سکتے اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ صاف اور واضح طور پر پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا. ساری مخلوقات اس کی مخلوق ہے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ میں اور عیسیٰ میں کوئی فرق نہ رہ جائے ہم میں اور عیسیٰ میں کوئی فرق نہ رہ جائے. وہ بغیر تو آپ کے پیدا ہوئے ہیں
ماں کے سہارے سے آئے آدم و حوا تو بغیر ماں باپ کا پیدا، لیکن سلسلہ بڑھتا رہا، پیغمبر سمجھاتے رہے، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب قرآن میں پھر آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے پیغمبر، علم آنے کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد، آیتوں کے نزول کے بعد یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اب موبائل سے، یعنی جب بات نہ بن پڑے، جب آپسی معاملات طے نہ ہونے پائے، تو اب خدا کی بارگاہ میں ایک دوسرے پر نفرین کی جائے، جو سچا ہو بچ جائے، وہ برا اس پر عذاب پکڑ دے گا۔ وہ لوگ تیار ہو، ٹھیک ہے ہم موبائل کریں، موبائل کرنے کے لیے تیار، وقت معین ہو، جگہ معین ہو، سنایا اللہ، لیکن جس موڑ پر میں لے جانا چاہتا ہوں کہ شہزادی جب کبھی پیغمبر کے بزم میں داخل ہوتی تھی، کوئی ان کے وجود کو نہیں دیکھ پاتا۔ جب شہزادی آتی، احترام میں سیدہ میں پیغمبر کھڑے ہو جاتے، دنیا جان جاتی کہ رسول کی بیٹی آ چکی ہے۔ جب شہزادی جاتی، پھر پیغمبر کھڑے ہوتے، دنیا سمجھ جاتی کہ اس وقت شہزادی ہمارے درمیان سے جا چکی ہے۔ پیغمبر نے کہا مباہلہ ہوگا، وقت، زمان، جگہ سب معین ہو چکی، چھوٹا سا قافلہ لے کر پیغمبر اکرم میدان مباہلہ کی جانا چاہیے۔ اب ایک مرتبہ، اب یہاں پر جو ذاکر خطبہ کہتے ہیں اپنے علم کے اعتبار سے، جو میں اپنی ذاتی اعتبار سے میرا کہتا کہ وہ جو آواز آتی ہے کہ علماء نجارہ نصران نے کہا کہ دیکھو ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اپنے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا دیں گے تو آج اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹنے کو کہے تو ہٹتے رہیں گے، ہم میں سے کوئی بات نہیں رہے گی۔ یہ بات عمومی طور پر کہی جاتی ہے اور بعض کتابچوں میں آپ کو ملے گی باتیں، لیکن میرے نزدیک اگر یہی بات تھی تو آپ فیصلہ کیجیے کہ جن چہروں کو وہ لوگ دیکھ رہے تھے، کیا وہ چہرہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے؟ اس 5 افراد تھے، جناب رسول خدا، جناب امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین اور جناب سیدہ۔ جناب سیدہ کل تک جو گفتگو ہوئی آپ مجھے بھی تھی، 4 افراد ہمہ وقت جو ہے پیغمبر کے ساتھ ہیں، 3 افراد ہمہ وقت پیغمبر کے ساتھ ہیں، ختمی مرتبہ جن سے گفتگو ہو رہی ہے موجود ہیں، علی مرتضیٰ ان لوگوں کو لانے والے افراد ہیں، امام حسن دائیں جانے، امام حسین بائیں جانے رسول کے بیٹھے ہوئے، یعنی 4 معصوم بیٹھے ہوئے تھے، چاروں معصوموں کا چہرہ ان علماء نے دیکھ رکھا تھا۔ پھر یہ آواز کیوں کہ ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کہہ دے تو پہاڑ اپنی
کائنات کی تمام مخلوقات. امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ ہم گروہ ائمہ پوری کائنات پہ ہر ذرات پر حجت خدا ہے. انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، پرندے ہو، نہر ہو، دریا ہو، سمندر ہو، شجر ہو، سب پر ہم حجت خدا ہے. کون فرما رہا ہے؟ امام حسن عسکری. اور آپ کیا فرماتے ہیں آگے؟ نحنو حجت اللہ علی الخلائق و جدتی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. انکار کر دیا جائے پھر نہ نماز آپ کی نماز ہے، نہ دین ہے، نہ روزہ روزہ ہے. کوئی نیک عمل قابل قبول ہے، کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں. حجت کے بغیر اگر حجت کو نہ مانا جائے، پیغمبر اپنے دور کی حجت ہے، اگر لوگوں نے انہیں نہ مانا پھر ساری زندگی نیک عمل کرتے جائیں بیکار ہے. علی اپنے دور کی حجت تھے، جنہوں نے ان کو چھوڑ دیا ان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. امام حسن اپنی دور کے حجت تھے، یہاں تک کہ اگر امام نعوذ باللہ خاکم مدہن، اگر نعوذ باللہ امام حسین نہ مانے تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں تھا. اس لیے کہ ان سے بڑی حجت امام حسن ہے. امام حسین اپنی دور کی حجت ہے، حجت بھی حجت کا انکار نہیں کر سکتی. ہماری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیا فرما رہے ہیں امام حسن عسکری کہ ہم پوری کائنات پر حجت خدا بن کے آئے ہیں. یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی ہمارا انکار کرے اس کے تمام اعمال سلب کر لیے جائیں. حجت کا مطلب میں اس کا بتاؤں، حجت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج ہمارے وقت کی حجت ہمارا امام پردہ بیت میں ہے، اگر ایک لمحے کے لیے اس دنیا سے حجت ختم ہو جائے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ بچنے والا نہیں ہے. ایک حجت یہ ہے کہ اگر اسے نہ مانا جائے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، سارے عمل حق کر دیے جائیں گے، ختم ہو گیا معاملہ. ہزاروں حج کر ڈالیے، رات رات بھر جو ہے آپ نمازیں پڑھیے، پورے دن روزے رکھیے، خوب کائنات کی ثقافت کیجیے، لیکن اگر حجت کو نہیں مانتے ہیں کائنات کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. حجت ایک لمحے کے لیے اگر کائنات سے نکل جائے کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی، پھر اس زمین و آسمان کے درمیان کچھ نہیں رہ جائے گا. حجت کا مطلب یہ ہے، ہم امام فرماتے ہیں کہ ہم پوری کائنات پر، اللہ کی تمام مخلوقات پر ہمیں حجت بنایا گیا ہے. اگر کوئی ہمارا انکار کر دے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. ہم اگر اس دنیا سے چلے جائیں پھر اس کائنات کو مٹا دیا جائے گا. اب امام فرماتے ہیں کہ جس طرح کائنات پر ہم حجت بن کر آئے ہیں، ہماری دادی زہرا ہمارے اوپر حجت ہے. معمولی بات ہے. ہم جیسے گنہگار کی حجت ہونا اور ہوتا ہے معصوموں کی حجت بن جانا زہرا. یہ ہے جناب زہرا، یہ ہے شہزادی زہرا. اب سمجھ میں آیا پہلے کیوں احترام کرتے تھے شوہر ہوتے ہوئے. ایک روایت کہتی ہے، کتاب ہے زہرا طلوع سے غروب تک، اس میں جناب رسول خدا نے کہا علی اگر کبھی کوئی زہرا حکم دے تو ٹالنا نہیں. حکم کس کے لیے ہے؟ شوہر کے لیے. شوہر حکم عورت کو دیتا ہے، اپنی بیوی کو دیتا ہے، بیوی شوہر کو حکم نہیں دیتی. لیکن یہاں برعکس جہاں پہ خطبی مرتبہ کہتا ہے اگر کبھی زہرا تمہیں کوئی حکم دے تو اسے منع نہ کرنا، اس لیے کہ زہرا وہی کہتی ہے جو اللہ چاہتا ہے. ایک مرتبہ پھر یہ تو زہر جناب سیدہ کے اوصاف تھے، ان کی صفت تھی، ان کے اعمال و کردار تھے، ان کی فضیلتیں تھیں. لیکن آپ اگر ان کی سیرت کو دیکھیے آپ تو خود جناب زہرا جیسی عابدہ کوئی نہیں، جناب زہرا جیسی زاہدہ کوئی نہیں، جناب زہرا جیسی سخی کوئی نہیں. بس اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ جناب سیدہ کے گھر آئے. اس سے سیرت اور شہزادی کو ابھر کے آتی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے بزرگان کو بہرحال معافی کے ساتھ 2-3 افراد جو نوجوانوں میں سے ان کے لیے چننا ہے.
کہ جناب رسول خدا داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ شہزادی آٹا بن رہی ہے. امیر المومنین کیا کر رہے تھے؟ دیکھا کہ حضرت علی دال صاف کر رہے ہیں. آپ یہ کر کے دیکھیں. سب سے پہلے اماں یہاں پہ گئی جو کا غلام بن گیا ہے. ابا بھی کہیں حقیقت ہے ہمارے معاشرے کا جو حال مجھے بتا رہا. سب سے پہلے یہ سوال آئے گا. لیکن جب جناب رسول خدا نے حضرت علی کو یہ کرتے ہوئے حضرت علی کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ فالتو انسان ہے بیٹھا ہوا ہے گھر میں کوئی کام کاج نہیں. یہ وہ آدمی ہے جو گھر باہر نکل کر مزدوری بھی کرتا ہے. یہ وہ آدمی ہے جو میدان جنگ میں جا کر تلوار بھی چلاتا ہے. اور یہاں گھر میں بیٹھا ہوا شہزادی آٹا گوندھ رہی ہے، بیٹھے دال صاف کر رہے ہیں. جناب رسول خدا نے جب دیکھا کہ علی کیا بہترین کام انجام دے گئے. دیکھنے والا کون ہے؟ ہمارے گھر کا کوئی بزرگ ہوتا تو وہی جملہ کہتا کہ میں نے بھی دہرایا. حد ہو گئی، انتہا ہو گئی، لڑکا تو ہاتھ سے نکل گیا. لیکن جناب رسول خدا کا جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں علی جو عمل تم انجام دے رہے ہو اس کا ثواب جانتے ہو؟ اللہ کے رسول اور خدا بہتر جانتا ہے. علی اس کا ثواب یہ ہے کہ اس وقت جو تم عمل انجام دے رہے ہو اپنے گھر والوں کا ساتھ دینے میں، اپنی بیوی کا ساتھ دینے میں، جو عمل تم انجام دے رہے ہو اس کا ثواب حج مقبولہ ہے. اور یعنی جب تک تم اس عمل کو انجام دے رہے ہو فرشتے استغفار کرتے ہیں اور تمام فرشتے اپنی عبادتوں کا ثواب تمہارے نام میں آتے ہیں. اور یعنی تمہارے اس عمل کی بنا پر یہ دنیا کو اظہار ہے. یعنی اس عمل کی بنا پر کہ اگر کوئی اپنے امور خانداری میں ساتھ دیتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے چڑھ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے گر جاتے ہیں. تو کبھی اس چیز کو کیونکہ جناب سیدہ ایام میں یہ جملہ ضروری تھا، خاص کر کے ماں باپ اس چیز کا دھیان ضرور رکھیں کہ اگر نوجوان اپنی زوجہ کا، اپنے بھائی بہنوں کا، اپنے گھر میں کسی کا ساتھ دے رہا ہے خواتین کا، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ جو ہوگا بڑا، بلکہ یہ امیر المؤمنین کی سیرت میں کر رہا ہے. امیر المؤمنین پوری زندگی اٹھا کر دیکھیے آپ، جناب سیدہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کہ لوگ کس طرح سے امور خانہ داری میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. کبھی جناب زہرا کوئی کام کر رہی ہے، جناب امیر المؤمنین برتن دھونے لگے. کوئی اور کام کر رہی ہے، بستر بچھانے لگے. یہ جناب امیر المؤمنین کا طریقہ تھا. اور اسی طرح سے جس طرح سے امیر المؤمنین اس بات کا خیال رکھتے تھے اسی طرح سے شہزادی زہرا بھی خیال رکھتی تھی. پوری زندگی آپ نے سنا ہوگا کوئی خواہش امیر المؤمنین سے نہیں، پوری زندگی ختم ہو گئی. لیکن شہزادی نے یہ پوچھا گیا، کسی کنیز نے پوچھا کہ آپ کیوں آج تک آپ نے کوئی سوال کیوں نہیں کیا اپنے شوہر سے، کوئی اپنی خواہش کیوں نہیں بیان کی؟ اب مجھے اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ علی دوسروں کے خیال میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان سے کوئی سوال کروں اور اس وقت علی ضرورت کو میں پوری نہ کر سکے اور ان کا دل رنجیدہ ہو جائے. اس وجہ سے پوری زندگی جناب سیدہ کا کوئی سوال نہیں کیا. ہاں تب سوال کیا جب امیر المؤمنین نے اپنی خواہش کو ظاہر کیا. زہرا میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ مانگو، زہرا میری خواہش ہے کہ تجھ سے کچھ مانگو. امیر المؤمنین کہتے رہے. جناب شہزادی چاہتی تھی کہ انکار کر دے، اس لیے کہ شہزادی چاہ رہی ہے کہ جو چھری کے ہاتھ میں آتا ہے وہ مدینے کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دے رہے ہیں. لیکن جب اصرار بڑھتا گیا ایک مرتبہ شہزادی نے کہا یہ کب ہے؟ یہ ایام آخری وقت میں. شہزادی کے آخری وقت کے ایام چل رہے تھے. کہا اگر انان مل جاتا، اگر امیر المؤمنین نے اتنا اصرار کیا تو تب جا کے جناب شہزادی نے کم سے کم خواتین کو بھی یہ درس دینا چاہیے کہ شوہر کے حالات کو سمجھتے ہوئے اپنی خواہشات کرتے. ایسا نہ ہو کوئی ایسی خواہش کر لے کہ جس کی بنا پر خود اپنے وجود میں پھنس گئے. یہ زہرا جس کی زندگی اس انداز سے گزری. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ امیر المؤمنین کتنی محبت کرتے رہے ہوں شہزادی سے.
اس کا اندازہ تب ملتا ہے کہ جب پتہ چلا حسنین نے کہ کہا بابا اماں اس دنیا میں نہیں، راغب روایت کرتا ہے کہ جیسے علی نے مسجد میں یہ خبر سنی چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو کے علی گر گئے۔ جب غش فاقہ ہوا آئے بیت شرف میں آئے علی حسب وصیت غسل دیا، حسب وصیت کفن پہنایا، کفن پہنا کے ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں اے میرے لاڈلو آؤ اپنی ماں کو رخصت کرو، اے میرے بچوں آؤ اپنی ماں کو رخصت کرو، امام حسن کے اپنی ماں کو رخصت کیا، شہزادی زینب آگے بڑھی اماں کو رخصت کیا، بی بی ام کلثوم آگے بڑھی رخصت کیا، آخر میں علی مرتضیٰ کیا دیکھتے ہیں امام حسین ہے سر کو جھکائے ہوئے، گھٹنے میں سر کو جھکائے ہوئے سسکیاں مار کے رو رہے ہیں، آواز دی حسین کیا ماں کو رخصت نہ کرو گے؟ بابا ایک سوال ہے فیصلہ کر دیجئے، جواب دے دیجئے، حسین ماں کو رخصت کر دے گا، میرے لاڈلے کیا سوال ہے؟ اے بابا بتائیے کیا میری ماں مریم سے فضیلت میں کم ہے؟ نہیں میرے لاڈلے ماں تمہاری فخر مریم، کیا میں عیسیٰ سے کم ہوں فضیلت میں؟ نہیں میرے لاڈلے تم فخر عیسیٰ ہو تو بابا انصاف کریے، جب تک میں نہ بلایا انصاف نہ گئے، اے بابا جب تک میری ماں مجھے نہ پکار میں اپنی ماں کو رخصت نہ کروں گا۔ آواز آئی آجا حسین، تمہاری ماں تمہیں پکار رہی ہے۔ حسین دوڑے سینے سیدہ سلیم کے غلامی نے ندا دی علی حسین کو جدا کر، علی حسین کو جدا کر جناب سیدہ کا جنازہ اٹھا، رات کی تاریکی میں اٹھا، علی میرے وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے کو رات میں اٹھانا، علی خیال رہے کہ جن لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے وہ لوگ میرے جنازے میں داخل نہ ہونے پائے۔ یہ کس کا جنازہ ہے؟ سیدہ کائنات کا جنازہ ہے، یہ نبی کی بیٹی کا جنازہ ہے، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھ رہا ہے، لیکن کیفیت یہ ہے ہوتا یہی ہے کہ جس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہو اگر ماں کا جنازہ اٹھ رہا ہو بچے کانپ جاتے ہیں، چیخ مار کے روتے ہیں، لیکن عجب مظلومی ہے حسین کی، عجب مظلومی ہے حسن کی، عجب مظلومی ہے زینب بنت کلثوم کی کہ ماں کی رخصتی پر چیخ مار کر رو بھی نہیں سکتے کہ کہیں دشمن جنازے میں نہ جنازہ اٹھا، جنازہ اٹھا، جنازہ لے کے چلے جنت البقیع پہنچتے ہیں، جنازے کو دفن کرنا چاہتے ہیں، ایک قبر تیار ملی، علی نے جسد سیدہ کو اپنے ہاتھ میں لیا، قبر میں اتارنا چاہتے ہیں، لیکن علی پریشان ہے کہ قبر میں کوئی اترے، اس جنازے کو اپنے ہاتھ میں لے کر لہد میں اتارے، علی چاہتے ہیں اسی پریشانی میں تھے کہ ایک مرتبہ دو ہاتھ لہد اقدس سے باہر آئے، آواز دی علی لاؤ میری زہرا کو میرے حوالے، لاؤ میری زہرا کو میرے حوالے کرو۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے جسد سیدہ کو نبی کے حوالے کیا اور آواز دی اے سید المرسلین علی کو معاف کریے گا، جب زہرا دی تھی تو بخریہ ٹوٹی ہوئی نہ تھی، آج میں جب آپ کے سپرد سیدہ کر رہا ہوں بخریہ ٹوٹ چکی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اے سید المرسلین آپ کی بیٹی کمر خمیدہ